شخصیت کی ڈیولپمنٹ اور کردار کی ڈیولپمنٹ میں ایک بنیادی فرق ہے جی. ہم اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار اصل میں نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ ان کو گڈمڈ کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ ایک، ہم جس ڈیولپمنٹ میں جس فورم پہ، خواہ وہ سکولز ہوں، خواہ وہ کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے عنوان سے جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ اصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے ایکچولی. ٹھیک ہے جی. اس میں میں آپ سے عرض کروں گا، اپنے مطالعے کو جب شیئر کروں اگر میں، تو دو بڑی کیٹیگریز ہیں. ایک صاحب نے اس کو جب بیان کیا تو یہ کہا کہ ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریزیومے ٹریٹس کی ڈیولپمنٹ. ریزیومے ٹریٹس، آپ نے اپنا ریزیومے بنایا ہوگا نا، کئی مرتبہ بنائیں گے یا بنایا ہوگا، تو اس ریزیومے میں جو آپ اپنی ٹریٹس لکھتے ہیں وہ اصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. وہ ٹریٹس ہیں جو دکھتی ہیں. یو کین ایکچولی شو دیم، یو وانٹ ٹو شو دیم، یو وانٹ ٹو ہیلپ پیپل نو کہ آپ نے کیا اچیومنٹس ہیں آپ کی، آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک وہ ایسپیکٹ ہے جس کو آپ ریزیومے ٹریٹس کہہ سکتے ہیں، یا جس کو آپ پرسنالٹی ٹریٹس کہہ سکتے ہیں. پرسنالٹی ٹریٹس وہ ہیں جو آپ کی دکھتی ہیں، جو سامنے ہیں. اور دوسری وہ ٹریٹس ہیں جن کو آپ یولوجی ٹریٹس کہہ سکتے ہیں. یہ ویسٹ میں اس کی ایک ٹریڈیشن ہے جس کو جب یہ یولوجی پڑھتے ہیں، یہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے جب، تو اس کے کلوز ریلیٹیوز میں سے کوئی یا کچھ ریلیٹیوز جو ہیں وہ آ کر اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد. یعنی ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ آفٹر یور ڈیتھ. اس کو سوچنا، اس کو خیال کرنا، یہ اصل میں کیریکٹر ٹریٹس کی طرف لے کے جائے گا. کہ وہ چیزیں، مثال کے طور پر، وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ ایز اے ویری ویل ڈریسڈ پرسن؟ I don't think so. Not many people would really crave to be remembered by being very well dressed اور بڑے وہ رکھ رکھاؤ والے تھے، تکلف کرنے والے تھے. یہ ساری ٹریٹس ہیں، یہ وہ ہیں جو پرسنالٹی ٹریٹس میں امپورٹنٹ ہیں. کیریکٹر ٹریٹس وہ ہیں کہ جو آپ کی، مثال کے طور پر آپ انٹیگریٹی والے آدمی ہیں، لونگ انسان تھے آپ. You were a loving father or a loving husband or a loving brother. This is what you would want to be remembered as. Not like you were a very, professionally very high up اور سب کچھ. These are things جو آپ کی ریزیومے میں بڑی اچھی لگیں گی. یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کنفیوژن کی بھی وجہ آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بھی بات کریں کہ کیوں ہے کنفیوژن. یعنی ہم اور اس کنفیوژن کے نتائج کیا ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اپنے حوالے سے کہ جس وقت کبھی کوئی سوچا آپ نے کہ میں کوئی عادت ہے جس کو اوور کم کرنا چاہتا ہوں. اینی تھنگ دیٹ یو تھنک آف. آئی ووڈ لائک ٹو اوور کم مائی امپیشنس فار انسٹنس. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فوراً وہ جگہیں سوچیں گے، اپنے دل میں لے کر آئیں گے اپنے ذہن میں کہ وہ کون سی جگہیں جدھر میں امپیشنٹ ہو جاتا ہوں. میں مثال کے طور پر اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں ڈرائیو کرتے ہوئے بڑا امپیشنٹ ہو جاتا ہوں. اگر کوئی زیادہ غلط طریقے سے چلا رہا ہے تو میں آئی ووڈ ایکچولی لوز مائی ٹیمپر مینی ٹائمس. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہی میرے ذہن میں یہ آتا ہے تو کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ میں اس غصے کو ٹھیک کر لوں. یعنی وہ جو ظاہر ہو رہا ہے میں اسی کو ٹھیک کر لوں. اسی کو میں ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جو چیز میں مس کر جاتا ہوں بیکاز آف دس، جو سمجھ لیں اس کی کیا کہیں گے اس کو، اس کے ذہن پہ حاوی ہونے کی وجہ سے، یہ میری پرسیپشن کے اوپر جو حاوی ہوا ہے، میں اس کو جب نہیں سمجھ پاتا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں بیہیویئرز ہیں جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے. میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہا ہوں. میں جب اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ان کے کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، تو آپ دیکھیے فوراً جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ ہیں جو کرتے ہیں وہ. یعنی وہ میری بات توجہ سے سنیں، وہ میری بات مانیں، وہ کریں جو کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں، وہ نماز پڑھا کریں، وہ
وہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کریں, وہ سوری, تھینک یو, ویلکم, اس طرح کی چیزیں جو ہیں جن کو ہم سوشل ایٹیکیٹ کہتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کریں. ہم بہت کم اس پہ سوچتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے کچھ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا یا یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سم ٹائمز وی وڈ جسٹ لائک دیم ٹو ڈو واٹ وی وانٹ دیم ٹو ڈو وداؤٹ نوئنگ وائی آر دے ناٹ ڈوئنگ واٹ وی وانٹ دیم ٹو ڈو آن دیئر اون. وہ خود سے کیوں نہیں کر رہے؟ چنانچہ اس کا نتیجہ ایک اور نکلتا ہے, یہ جس کو ہم بیہیویئرزم کہتے ہیں. بیہیویئرزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیسیکلی اپنے بیہیویئرز ہیں. یعنی اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے تو آپ اچھے انسان ہیں, اور اگر آپ کا بیہیویئر برا ہے تو آپ برے ہیں. تو ہم بیہیویئرزم کا شکار ہو کر اس کے بیہیویئرز کو کنٹرول کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دس از واٹ ریئلی ہیپنس. اور یہ جو چیز ہے اس کا آپ کے ذہن پر غالب آنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ اس کو اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے. بچہ چیخنے لگ پڑا ہے. میرے پاس عام طور پر جب لوگ یہ اپنے پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مائی چائلڈ بڑا نارمل بچہ تھا, ٹھیک تھا, لیکن اب وہ خواہ چیخنے لگ پڑا ہے, وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے میری محبت کو اور سارا کچھ, اس طرح کی بات. یہ کیوں کرتا ہے وہ؟ آپ اگر پلٹ کے پیرنٹ سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں کرتا ہے, تو آئی ڈونٹ نو کیوں کرتا ہے. تو پھر اس کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے؟ ہیو یو ایور ٹاک ٹو دا چائلڈ کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ ہیو یو ایور ٹرائیڈ ٹو ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس کے اندر کے پروسیسز کیا چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک طرف یا دوسری طرف اس کا بیہیویئر دکھنے لگ پڑا ہے؟ وہ اندر کے پروسیسز آپ کے کیا چل رہے ہیں کہ جس وقت آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے یہ جو بھی کچھ آپ کو پرابلم ڈالتی ہے, یہ میری پرابلم ہے کہ میں گاڑی چلاتے ہوئے غصے میں آ جاتا ہوں, آپ کی کیا پرابلم ہے؟ اینڈ وین یو تھنک اباؤٹ اٹ تو اور اس کے اوپر پھر واقعی غور کرنے کی کوشش کریں گے آپ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں, اس کے پیچھے بہت سارے پروسیسز ہیں. ان پروسیسز کو ٹھیک کرنا اصل میں یہ ہے کیریکٹر ڈیولپمنٹ. کیریکٹر ڈیولپمنٹ از ناٹ اباؤٹ امپروونگ ہاؤ آئی اپیئر. کیریکٹر ڈیولپمنٹ از امپروونگ واٹ از گوئنگ آن ان سائڈ می. وہ نظر نہیں آئے گی, یعنی فار اے ویری لانگ ٹائم ہو سکتا ہے کچھ بھی پتہ نہ چلے. میں جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہوں دس از مائی پرسنالٹی. ٹھیک ہے جی. آپ کو اچھی لگے بری لگے دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو, آپ کی اوپینین بن گئی ہے میری پرسنالٹی کے بارے میں. یہ جو میری پرسنالٹی ہے آپ کو یہ دکھ سکتی ہے, یہ آپ کے اوپر نمایاں ہو سکتی ہے. ود ان 5 منٹس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کی پرسنالٹی کیسی ہے. میری کیریکٹر سے واقف ہونے کے لیے آپ کو میرے ساتھ میری اپس اینڈ ڈاؤنز کے اندر سے گزرنا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آدمی گاڑی چلاتے ہوئے کس طرح بیہیو کرتا ہے, اس کو اپنے انٹرنل پروسیسز کے اوپر کتنا کنٹرول ہے. یہ جو سپرفیشلی ہم مثال کے طور پر, یہ مجھے کہا گیا کہ 2 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہے, سپرفیشلی میں یہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے بالکل وہ بن سکتا ہوں جو اصل میں معز امجد نہیں ہے. یہ میری وہ پرسنالٹی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, جو میرے خیال میں آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. بٹ واٹ آئی ریئلی ایم مائٹ ناٹ بی ویری ایکسیپٹیبل فار یو, اور اس کے نتیجے میں اس کو چھپا سکتا ہوں. یہ میرے اندر صلاحیت ہے. یہ مطلب یہ انسان, ہم سب میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس وقت ویسے بیہیو کر سکتے ہیں کہ اپنے اوپر کچھ پردے, کچھ ماسک لگا سکتے ہیں. اسی کے کچھ نتائج نکلے ہیں جی. میں آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ویری بریفلی ٹاک اباؤٹ دیم. ایجوکیشن میں مثال کے طور پر یہ جتنے بھی آپ کے مین میڈ سسٹمز ہیں نا جی, جتنے بھی مین میڈ سسٹمز ہیں, ایجوکیشن از اے مین میڈ سسٹم. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بات جب ہم کرتے ہیں کہ ایک اتنے سال کے بچے کو اتنا کچھ آنا چاہیے, یہ اصل میں کوئی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ہماری اسیسمنٹ ہے اباؤٹ دی ایوریج چائلڈ, اور اس کے بیسس پر ہم اس کو اپلائی کر دیتے ہیں. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب, یا وہ نہیں سیکھ رہا اتنا, تو اس کے بعد ہم اس سے کہتے ہیں یہ بلو ایوریج ہے. اور اگر وہ اس سے زیادہ سیکھ سکتا ہے تو یہ ابو ایوریج ہے. یہ ایوریج کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ ہمارا سلیکٹڈ سیمپل تھا جس سے ہم نے ایوریج نکالی ہے. وہ ایوریج ڈسٹارٹڈ بھی ہو سکتی ہے, یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں. اور ہمارا ایک پیراڈائم بھی ہے. ہمارا پیراڈائم یہ ہے کہ ہر بچہ, ہر انڈیویجول یونیک ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو ایوریج کے مطابق پرکھنا بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایوریج میں کدھر فال کرتا ہے. اب یہ دیکھیے, میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں. یہ جو مین میڈ سسٹمز ہوتے ہیں یہ مینیپولیٹ کیے جا سکتے ہیں, بڑے آرام سے مینیپولیٹ کیا جا سکتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی یہ سن رہے ہیں, انہوں نے اس کو مینیپولیٹ کیا بھی ہوا ہے. یعنی کتنی بار ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ آپ نے
اپنی کلاسز میں جو ایگزام تھا آپ کا فائنل پیپر تھا, چاہے وہ کالج یونیورسٹی کے لیول کا ہو, چاہے وہ اسکولز کے لیول کا ہو, چاہے بالکل پرائمری اسکول کے لیول, وہ اس کی تیاری ود ان 2 days کر لی تھی. ہوا ہے نا جی. یہ آپ نے سسٹم کو مینیپولیٹ کیا ہے. سسٹم آپ کی لرننگ کے لیے بنا تھا. لرننگ از اے نیچرل سسٹم, اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ لرن نہیں کر سکتے ان 2 days, بٹ یو کین ایکچولی گو تھرو اینڈ پاس دا ٹیسٹ ایٹ اے ویری ویری گڈ گریڈ ان ود ان 2 or 3 days. میں یعنی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے کیا ہوا ہے جی, اس لیے کیونکہ یہ کیا جا سکتا ہے. دس کین بی ڈن. اس کو کہتے ہیں کریم کیا ہے. یعنی آپ نے وہ جو پروسیس آپ نے اختیار کرنا تھا اوور 6 month سیمیسٹر اور اوور اے ایئر, وہ آپ نے کریم کر کے ود ان 2 or 3 days اس کو یو ہیو گون تھرو اٹ. ٹھیک ہے جی. لیکن نیچرل سسٹمز میں یہ نہیں ہو سکتا. فار انسٹنس آپ ایگریکلچر میں کریمنگ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ میرے پاس ابھی میں جب آ رہا تھا تو حافظ صاحب مجھے میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ ان کی الحمدللہ بارش ہو گئی ہے ادھر ڈسٹرکٹ چکوال میں, اور اس کے نتیجے میں مونگ پھلی جو ہے وہ اب لگائی جا سکتی ہے. دس از ویری گڈ نیوز. اور اب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کب کب مجھے اور بارش چاہیے. یہ جو چیز ہے جب وہ بارش چاہیے, جب پانی چاہیے, جب زمین کی نرمی آپ کو میسر ہونی چاہیے فار دی رائٹ گروتھ آف مونگ پھلی, تو اس میں آپ اگر وہ نہ ہو تو نہیں ہوگی. ایگریکلچر کو آپ کریم نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے یہ چیز ہے کہ آپ کو اگر ایگریکلچر میں جانا ہے تو آپ کو ایک ٹائم پہ سیڈ ڈالنا ہے. اس سیڈ ڈالنے سے پہلے زمین کو تیار کرنا ہے. اس کا یہ سیزن ہے زمین کی تیاری کا. اگر آگے پیچھے ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گی. اس کے بعد سیڈ ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد کھاد دی جائے گی, زمین کو پانی دیا جائے گا, سب کچھ ہوگا ٹائم پہ, یہ سب کچھ کیا جائے گا, اور پھر یہ امید رکھی جائے گی کہ شاید فصل ہو جائے. یقین پھر بھی نہیں ہوگا. یہ ہے ایگریکلچرل, یہ ہے نیچرل سسٹم. اس کو آپ کریم نہیں کر سکتے, لیکن آپ مین میڈ سسٹم کو کریم کر سکتے ہیں. اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ وہ جو اصل چیزیں ہیں ان کو اوور لک کر سکتے ہیں اینڈ اسٹل گیٹ تھرو دا سسٹم. اینڈ وی ہیو آل بین تھرو اٹ. ایسا ہے نا جی, ہم نے کیا ہے. اور اگر نہیں کیا تو دین یو ویسٹڈ یور ٹائم. دیر مینی تھنگز جو اس میں, یعنی آئی کین ٹیل یو کہ اگر آپ اس کو پیچھے مڑ کے دیکھیں جو آپ نے پہلے 12 سال کی ایجوکیشن حاصل کی, اس میں سے واٹ از اٹ دیٹ یو یوز ایوری ڈے لائف میں, اپنی زندگی میں کیا چیزیں ہیں جو یوز کرتے ہیں زندگی میں, پریکٹیکل لائف میں. آپ یقین کریں کہ یہ میرے لیے ایک بڑی اچنبھے کی بات تھی جب میں ایک ٹیچرز کے, پورے پاکستان میں میں ٹیچرز کے گروپس کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا, اور ایک آدمی نے آؤٹ آف آل دوز ٹیچرز ایک دن کھڑے ہو کر مجھے یہ کہا. میں بڑا اسپیسیفک کویسچن پوچھتا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میٹرک پاس ہیں نا, تو سب لوگ ہنستے تھے کہ ہاں جی پاس ہے کیا. تو میتھمیٹکس بھی پڑھا تھا, ہاں جی میتھمیٹکس بھی پڑھا تھا, لاگرتھمز پڑھا تھا, لاگرتھمز بھی پڑھا تھا. میں نے کبھی کسی نے یوز کیا اس کو, یا آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں پتہ. لیکن لاگرتھمز کیا تھا, اور لاگرتھمز میتھمیٹکس میں بڑے اچھے نمبر لے کے پاس بھی کیا تھا. ایک صاحب نے جب ہاتھ اٹھایا تو آئی واز ٹرولی سرپرائزڈ, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے یوز کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا کیا کرنے میں یوز کیا؟ تو کہتا ہے کہ بچوں کو پڑھانے میں. تو دیٹ از ناٹ واٹ آئی مینٹ. سیریسلی دیٹ از ناٹ واٹ آئی مینٹ. واٹ آئی مینٹ واز ان یور لائف. ٹھیک ہے جی. کبھی آپ نے یہ جو ایکویشنز ہوتی ہیں, یو نو quadratic equation, کبھی یہ یوز کی ہے؟ ہیو یو ایور یوزڈ میتھمیٹیکل کانسیپٹس ان یور ڈیلی لائف؟ 12 سال کی ایجوکیشن میں آپ نے کیا کیا یوز کیا ہے, لیکن سارے امتحان پاس کیے ہیں. اگر آج غور کریں تو لرن کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہ جو چیزیں لرن کی ہیں اس ایجوکیشن سسٹم سے, وہ اصل میں ایجوکیشن سسٹم نے پلان کر کے دی نہیں. مثال کے طور پہ کچھ ایٹیٹیوڈز لرن کیے ہم نے. یہ ہم نے لرن کیا ادھر کہ بڑوں کے ساتھ ہمیں زیادہ دیر تک کویسچن نہیں کرنا چاہیے. بڑے اریٹیٹ ہو جائیں تو وہ گریڈ خراب کر دیتے ہوتے ہیں. یہ ہم نے لرن کی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے نا جی. ناؤ دیز آر دا تھنگز, اور یہ لائف لانگ لرننگز ہیں آپ کی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دیز آر ویری سیریس ایشوز. آئیے اس طرف ریلیجس ایجوکیشن کی طرف میں آپ سے عرض کروں, ادھر بھی یہ پرابلم ہے. یعنی کیریکٹر ڈیولپمنٹ وہاں پر بری طرح سے اگنور ہوئی ہے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے وین آئی سے کیریکٹر ڈیولپمنٹ بری طرح سے اگنور ہوئی ہے, تو آپ کبھی غور کیجئے گا کہ ریلیجس آدمی کے لیے
ابھی ہماری اپنی نیشنل لیول پہ یہ فنامنان جب چلا تو ہم جانتے ہیں اس کو بڑی اچھی طرح سے کہ قرآن مجید ہماری زبان میں نہیں ہے. ہم اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت غور و تدبر سیکھنا پڑے گا, سکھانا پڑے گا. اس کے اچھے تراجم ہمارے سامنے آنے چاہیے. یہ ساری چیزیں دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. جب یہ گورنمنٹ لیول پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم بچوں کے کردار کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھا دو. دیٹ از فائن, قرآن پڑھا دو, اس کو ذرا ڈیٹیل میں لے کر آئے, کیونکہ قرآن اتنا ہی اچھا پڑھایا جائے گا جتنا اچھا پڑھانے والا ہوگا. اگر آپ کی کلاس میں جو ٹیچر ہے, میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں, آپ میں سے اگر کسی نے ٹیچنگ کی ہو تو خاص طور پر, اور اگر آپ نے ٹیچنگ نہ کی ہو تو اسٹوڈنٹس ہیں عام طور پر, یہ آپ جانتے ہیں, there are many times when a teacher is not prepared to deliver the lecture. ایسا ہوتا ہے نا جی زندگی میں, ایسا بارہا ہوا ہوگا. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, فار اینی ریزن, فار اینی پروکریسٹینیشن بھی ہو سکتی ہے اور کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو ہوا اس کے بعد وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ نے اگر اس طرح سے کلاس میں آپ گئے ہیں اور کلاس لی ہے تو اس دن اپنے سبجیکٹ میں آپ نے بچوں کو کچھ نہیں ایڈ کیا. ایسا ہی ہوگا نا, بیکاز آپ تیار نہیں تھے, آپ نے گپ شپ کی ہوگی, آپ نے ٹائم پاس کیا ہوگا, جو کچھ بھی کیا ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ان کے سبجیکٹ کے اندر تو کچھ نہیں ایڈ کیا, ان کے کیریکٹر میں پھر بھی کر دیا. اس لیے ان کے کیریکٹر میں آپ جو انفلوئنس کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پازیٹیو ہوتا ہے. اف یو آر اے ویری کانشیس پرسن, اف یو آر اے کانشیس پیرنٹ, اف یو نو کہ آپ کے اثرات کیا ہو رہے ہیں اور ان کو آپ روک نہیں سکتے, تو آپ اس کے بارے میں یو ول نو کہ مجھے کچھ چیزیں نہیں کرنی ہیں, مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ یہ بچے نے سیکھ لینا ہے. میرا 1.5-2 برس کا نواسا ہے اور اس کے پیرنٹس نے بہت کچھ کیا, لیکن اچانک آج سے 1.5 مہینہ پہلے اس نے جب اس کی والدہ نے اس کو دودھ کی بوتل پکڑائی ہے تو آگے سے اس نے کہا EQ, which was his way of saying thank you. And this is, why did he say that? اس لیے کیونکہ اس کے ماحول میں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب وہ اس نے واپس کیا اور والدہ نے کہا کہ تھینک یو بیٹے, تو اس نے آگے سے کہا ایکم. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ. یہ ہے ہمارا افیکٹ, انفلوئنس آف رول ماڈلنگ, کہ ہم کیا چیز دے رہے ہیں. یہ اس کے بعد اس کو کچھ سکھانا, کبھی اس کو 1.5 سال کے بچے کو بٹھا کر یہ بولنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا جب کوئی چیز دی جاتی ہے نا تو یہ کرتے ہیں, یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں جو محض رول ماڈلنگ سے آپ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں, محض رول ماڈلنگ سے, فار دوز پیپل جن کو کہ آپ انفلوئنس کرتے ہیں. ناؤ دیز تھنگز کیپ دس ان مائنڈ کہ میں جس وقت یہ بات آپ کے ساتھ اب آئندہ فرائیڈیز کو شیئر کروں گا, اگر جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, تو اس میں جو اصل چیز ہمارے پیش نظر ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپیئر کیسے ہوں گے, ہم نے اپنے بیہیویئرز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہمارے بیہیویئرز کے پیچھے پروسیسز کیا چل رہے ہیں, واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ اس, بیہائنڈ آور اویئرنیس سم ٹائمز, کہ کیا ہو رہا ہے. یہ پچھلے دنوں مجھے ایک بڑا ڈیٹیلڈ کورس اٹینڈ کرنے کا ٹائم ملا, جو بیسیکلی میری کیونکہ اسی میں دلچسپی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ان پروسیسز سے ہم اویئر ہی نہیں ہوتے موسٹ آف دا ٹائم. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ تھنک اباؤٹ ون تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو چینج ان یور سیلف, جو آپ کی زندگی میں بڑا پازیٹیو چینج لے آئے گی, جسٹ ون تھنگ وچ یو ہیو بین ٹرائنگ ٹو چینج لیکن چینج کر نہیں پائے. آتی ہے کوئی ذہن میں کوئی چیز ایسی, کین یو تھنک آف سچ اے تھنگ, کہ جس کو اگر میں اپنی زندگی میں لے آؤں. مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جو اس میں اپنے لیے ٹارگٹ رکھا کہ میں اس کی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اور کافی حد تک کامیاب ہو جاتا ہوں. ایز فار ایز دی آڈینس از این آؤٹ سائڈر, میں آپ سے ملا ہوں, آپ میرے لیے آؤٹ سائڈر ہیں نا, لیکن اگر یہی میری اولاد بیٹھی ہو تو میں نہیں کر پاتا ہوں. اور یہ پتہ ہے کس چیز کی انڈیکیشن ہے, کہ یہ میں نے اپنی پرسنالٹی ٹریٹ ڈیولپ کی ہے, میں نے اپنا کیریکٹر نہیں ڈیولپ کیا. کیونکہ اگر کیریکٹر ڈیولپ کروں گا تو وہ اکراس دا بورڈ ہوگا, وہ ایک ہی رہے گا. وہ اصل میں میرے اندر کا روٹ ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اصل میں
آئندہ جو کام کرنے ہیں وہ پرائمریلی اپنے پروسیسز کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ سے چند سکلز کا تعارف بھی کراؤں گا، ان کو اگر جو آپ کے سوالات ہوں گے ان پہ ایکسپلین بھی کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو اٹینڈ اینی ورک شاپس، آپ خود اپنے گروپس بنا کر میں آپ کو وہ پروسیسز بھی بتا دوں گا جس میں کہ آپ ایک دوسرے کو انرچ کر سکتے ہیں اپنی کمپنی سے اور اس کو سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان چیزوں کو سن کر نہ آپ کی ذات پہ کوئی فرق پڑے گا نہ میری ذات پہ پڑے گا، لیکن اگر آپ ان کو ٹرائی آؤٹ کریں گے، اگر آپ ان کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے تو یہ لازماً پڑے گا. آئی کین گارنٹی دیٹ کہ پڑھے گا جی. ہماری آؤٹ لک جو ہے، ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے کہ ہماری آؤٹ لک نیگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. وی نوٹس مور آف نیگیٹیوز اراؤنڈ اس. کبھی غور کیجیے گا، یاد کیجیے اس ٹائم کو کہ جس وقت آپ کی رپورٹ کارڈ آتی تھی اور پیرنٹس جو ہے وہ دے وڈ آسک یو ٹو کم اینڈ سٹ ود دیم اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ، تو وہ دے وڈ جنرلی فورگیٹ کہ آپ کے انگریزی میں یا میتھمیٹکس میں 90 مارکس آئے ہیں، اور انگریزی یا میتھمیٹکس ہی میں جس میں 30 مارکس آئے ہیں اس دفعہ، جس کو آپ چھپا رہے تھے رپورٹ کارڈ کے اوپر انگلی رکھ کے آپ دکھا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ نہیں ہے، یہ کیوں، وائی اس میں کیوں 30 ہے. یعنی وی ہیو جنرلی بین کنڈیشن ٹو لک ایٹ واٹ از رانگ اراؤنڈ اس اینڈ وی وانٹ ٹو امپروو دیٹ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو امپروومنٹ کیسے آئے گی. دیٹس اے گڈ پیراڈائم، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پیراڈائم. لیکن میں آپ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ پیراڈائم شیئر کرنا چاہوں گا کہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کے. یعنی وائی ڈو وی نیڈ ٹو ٹیل دا پرسنز ویکنیس. ہیو یو ایور بین ویری کمفرٹیبل وین پیپل ور ٹیلنگ یو اباؤٹ یور ویکنیس؟ بہت کمفرٹیبلی آپ نے سنا ہوگا، او یا دیٹس اے گریٹ تھنگ، ناؤ آئی فیل موٹیویٹیڈ ٹو امپروو مائی سیلف. ایسا نہیں ہوتا جی. ویکنیس انسان کو اس کی نیچر ہے، یہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں، لیکن وہ انکریجمنٹ چاہتا ہے. بڑی بری طرح سے اس کا خواہاں ہے کہ مجھے ایک ایسی انوائرمنٹ ملے جس میں کہ ہم سب انکریج کریں ایک دوسرے کو. وی اوائڈ شیئرنگ آور ولنریبلٹیز، ہے نا جی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. دیکھیے آپ نے یہ بڑا بے تکلفی سے جدھر کوئی ورڈ میں ایسا یوز کروں، ولنریبلٹیز کا مطلب اپنی کمزوریوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا غنی ثابت کرتے رہیں کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ جس وقت لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کورس آفر کر رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ مجھے جو اکثر رسپانس ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی آئی تھنک مائی وائف ریئلی نیڈز اٹ. آئی ریئلی تھنک دیٹ مائی پیپل، میری آرگنائزیشن میں کام کرنے والے جو 300 لوگ ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے یہ کام کروا دیں آپ انہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے نہیں سوچا یہ؟ تو نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. نہیں نہیں، اصل میں جو وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ان کی ضرورت ہے، میری ہے نہیں. میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ میں الحمدللہ اب اللہ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کچھ پرابلمز اس کی اوور آل کانسیپٹ کے بارے میں چاہتا تھا. آئی ایم ویری سوری آئی ہیو ٹیکن مور ٹائم دین آئی thought. One thing that I would like you to remember is that character development and personality development are two different things. Personality development relates to my appearances. جو کچھ آپ کے سامنے ہے یہ میری پرسنالٹی ہے، میرا کردار آپ کے سامنے نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو لیٹ سے یہ 2 سال یہ سیشن کرتے رہیں اور ان پرسن کرتے رہیں خاص طور پہ، کیونکہ آن لائن میں کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں، ان پرسن کرتے رہیں تو آپ کے سامنے کچھ میرے کیریکٹر ٹریٹس بھی آ جائیں گے. بڑا ہی بے صبرا آدمی ہے بھائی، ہر وقت اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں رہتا ہے. یہ سارے میرے کیریکٹر ٹریٹس ہوں گے کہ میں اپنے خلاف کرٹیسزم کو بالکل برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. میں اصل میں ہر کامنٹ کا جواب دیے بغیر رہتا نہیں ہوں، چاہے وہ کسی نے محبت سے ہی کیا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ جو اسپیکٹس جب آپ کے سامنے آئیں گے تو میری پرسنالٹی پیچھے رہ جائے گی. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زندگی میں جو بڑے بڑے ریلیشن شپس ہیں، جو بڑے کنسسٹنٹ اور بڑے پرماننٹ ریلیشن شپس ہیں آپ کے، ان میں آپ کو ٹرسٹ زیادہ کیا جاتا ہے یا ان میں زیادہ کیا جاتا ہے جدھر آپ کا تھوڑی دیر کا تعلق ہوتا ہے؟ Now, these are very important questions for us to consider. Keep this in mind.
کیونکہ میں نے جب اس میں یہ لکھا نا اپنا امپروومنٹ گول، تو اس میں میں نے یہ لکھا کہ اگر میرا اسکیجول کوئی ڈسٹرب کر دے، میں نے ایک اسکیجول بنایا ہوا ہے، میں نے یہ خیال ہے کہ میں نے آج یہ کام کر لینے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر کوئی ڈسٹرب کر دے، کوئی ٹیلی فون کال ڈسٹرب کر دے، تو میرا موڈ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے، اور اگر میرے گھر والا کوئی ڈسٹرب کر دے تو بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ میں ٹیلی فون کال پہ کیا کروں گا؟ مطلب میں اس کو گالیاں دینی شروع کر دوں گا؟ نہیں، یہ تو پرسنالٹی کے خلاف ہے نا. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی شوڈ بی ڈوئنگ. پیپل ول نو کہ اصل میں کیا ہوں میں. لیکن گھر والے بیچارے کیا کر لیں گے؟ یہ دس از بٹ آئی شوڈ کیپ ان مائنڈ دیٹ دس از واٹ مائی کیریکٹر از. تو ہم نے اس میں کوشش یہ کرنی ہے جی کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ناٹ اباؤٹ ہاؤ آئی اپیئر، کتنا اچھا یا برا ہوں میں دیکھنے میں یا بات کرنے میں، یا نہیں، میں اندر سے کیسا ہوں اور میں اندر سے کیسے بہتر ہو سکتا ہوں. اور اس معاملے میں نہ تو میں آپ کا ٹیچر بنوں گا یہاں پہ ویری آنیسٹلی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ کے اندر میں ٹیچر بننے کا شاید اہل ہی نہیں ہوں. جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو چیز جس میں میں آپ کو انوائٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے، اور میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ پلیز بی مائی کمپینینز، بیکاز آئی نیڈ کمپینینز. مجھے وہ ساتھی چاہیے، سیریسلی چاہیے، کہ جو مجھے یہ بتا سکیں کہ یہاں پہ پھر تم سلپ کر گئے، اور خیر خواہی سے بتا سکیں. مجھے یہ پتا ہو کہ آپ جا کر ایڈورٹائز نہیں کرنے کا کوئی جذبہ رکھتے کہ یار یہ دیکھو یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں ایک دوسرے کی مدد کے.